اب اس بجٹ میں گورنمنٹ نے ایک سیکشن 114C انٹروڈیوس کروایا ہے، جس میں انہوں نے ایلیجیبل اور ان ایلیجیبل پرسن اہل فائل کیا ہے اور اس کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے مناسب ذرائع موجود ہیں، اور ہر وہ بندہ نااہل ہوگا جس نے ٹیکس نمبر نہیں لیا، جس کے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا، اور جس کے پاس مکان، گاڑی یا پراپرٹی خریدنے، فی الحال یہ دو چیزوں کے لیے آیا ہے، گاڑی یا پراپرٹی خرید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم حاضر ہوئے ہیں دوبارہ بجٹ اسپیشل کے ساتھ۔ بجٹ 2025-26 میں ایف پی آر نے ایک نیا سیکشن انٹروڈیوس کرایا ہے، سیکشن 114C۔ پہلے ایک اختراع چلتی تھی قانون میں فائلر اور نان فائلر کی۔ فائلر اور نان فائلر پہ ٹیکس ریٹ میں ڈفرنس تھا، مختلف اشیاء کی خرید اور فروخت کے اوپر نان فائلر کے اوپر زیادہ ٹیکس لگتا تھا، فائلر کے اوپر کم ٹیکس لگتا تھا۔ اب اس بجٹ میں گورنمنٹ نے ایک سیکشن 114C انٹروڈیوس کروایا ہے، جس میں انہوں نے ایلیجیبل اور ان ایلیجیبل پرسن اہل اور نااہل شخص کو علیحدہ کر دیا۔ ایک نئی اختراع یہ اب انکم ٹیکس کے قوانین میں اہل کون ہے اور نااہل کون ہے۔ ہر وہ بندہ اہل ہوگا جس نے ریٹرن فائل کیا ہے، جس کے پاس ٹیکس نمبر ہے، ریٹرن فائل کیا ہے، اور اس کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے مناسب ذرائع موجود ہیں، اور ہر وہ بندہ نااہل ہوگا جس نے ٹیکس نمبر نہیں لیا، جس کے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیا، اور جس کے پاس مکان، گاڑی یا پراپرٹی خریدنے، فی الحال یہ دو چیزوں کے لیے آیا ہے، گاڑی یا پراپرٹی خریدنے کے لیے۔ جس کے پاس گاڑی یا پراپرٹی خریدنے کے لیے مناسب پیسے نہیں ہوں گے، وہ نااہل ہوگا، وہ نہیں خرید سکے گا۔ جب بھی کوئی نااہل آدمی اپنی گاڑی یا کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کروانے جائے گا تو ایف بی آر نے اپنے آئرس پورٹل پہ ایک بٹن بنا دیا ہے۔ وہاں پہ جو ٹرانسفرنگ افیسر ہوگا، وہ ریونیو افیسر ہو سکتا ہے، وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن افیسر ہو سکتا ہے، وہ وہاں پہ اس کا شناختی کارڈ ڈالے گا، اس کا NTN ڈالے گا، تو سسٹم اس کو بتا دے گا کہ یہ اہل پرسن ہے۔ اہل وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اگر 1 لاکھ روپیہ ہے تو میں 130%، 1,30,000 تک کے اثاثے خرید سکتا ہوں۔ اور صاف ظاہر ہے جس بندے کے پاس NTN نہیں ہے تو اس کی اہلیت چیک نہیں ہو سکتی۔ جب اس کی اہلیت وہ چیک نہیں کرے گا ایکسائز والا یا ریونیو والا، تو وہ گاڑی اس کی رجسٹر نہیں کرے گا یا اس کی پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کرے گا۔ اس میں ایک اور انہوں نے آپشن دی ہے، سپوز کہ میں سال 2024 کا ریٹرن میں نے فائل کیا ہے، میری بچت تھی 1 لاکھ روپیہ، تو اب میں بیٹھا ہوں مئی میں یا جون میں پورا سال یا 6 مہینے گزر چکے ہیں، تو میں کوئی 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ کی چیز خریدنا چاہتا ہوں، تو اگر بظاہر تو میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، لیکن وہاں پہ مجھے وہ اپنی اہلیت کی جو ویلیو ہے وہ بڑھانے کی آپشن موجود ہے۔ جیسے میں نے کوئی سال کے دوران پراپرٹی بیچی، میں نے کہیں اور سے پیسے کمائے، تو میں اپنی اہلیت وہاں بڑھا دوں گا۔ جس میں نے 50,000 کی اور چیزیں بیچی تھی، اب میں 1.5 لاکھ کی خریدنا چاہتا ہوں، تو میری اہلیت وہاں پہ اویلیبل ہو جائے گی۔ اب یہ انہوں نے بٹن دے دیا ہے، جو بھی بندہ پراپرٹی خریدے گا یا گاڑی رجسٹرڈ کرائے گا، فی الحال یہ ان دو چیزوں کے لیے ہے۔ فائلر نان فائلر کا ٹیکس اپنی جگہ کھڑا ہے، لیکن اس کی اہل اور نااہل کو چیک کرنے کے لیے ایف بی آر نے ایک نیا قانون سیکشن 114C دے دیا ہے، جو بجٹ میں 1 جولائی سے لاگو ہوگا۔ لیکن اس میں فی الحال جیسے کہتے ہیں نا کہ غالب یہ خیال اچھا ہے، اس میں ایک چیز ابھی موجود ہے کہ اس کی ایفیکٹو ڈیٹ یہ کب سے لاگو ہوگا، یہ ابھی گورنمنٹ نے اناؤنس کرنی ہے۔ انہوں نے کہا بجٹ میں سیکشن ڈال دیا گیا ہے، ایف بی آر اس کی ڈیٹ اناؤنس کرے گا، یہ 1 جولائی کو لاگو ہوگا، 1 دسمبر کو لاگو ہوگا، یا پورا سال گزر جائے۔ ایسے بھی اس طرح کے سیکشن ہیں جو پورا سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتا ہے، ایف بی آر ان کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کرتا اور بعد میں اومٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی بھی انہوں نے کہا جی ایف بی آر بعد میں ڈیٹ اناؤنس کرے گا جب سے اہل اور نااہل شخص کی اوپر چیک جو ہے نا وہ لاگو ہو جائے گا۔ لیکن یہ قانون میں یہ اختراع آ چکی ہے، سیکشن 114C آ چکا ہے، تو تمام دوستوں کو اپنی اہلیت کے مطابق اپنے اثاثے خریدنے چاہیے، ورنہ آپ کنٹریکٹ کر لیں گے، آپ ڈیڈ کر لیں گے، جب آپ رجسٹرنگ اتھارٹی کے پاس جائیں گے وہ آپ کو رجسٹر نہیں کرے گا، آپ اہل نہیں ہیں، تو آپ پھر پریشانی کا سامنا ہوگا۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اس قانون کی لاگو ہونے کی ڈیٹ کسی بھی وقت 1 جولائی کے بعد اناؤنس ہو سکتی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔